بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 ہجری شروع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمایا 4 سال ہو چکے ہیں۔ احد ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جو روب دبدبہ بدر میں بنا تھا، اس کی ہوا کسی حد تک اکھڑ چکی ہے۔ اور پھر یہ عزل و قارہ کے اندر جو مسلمانوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ اور بیر معونہ میں جو 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا دھوکے کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ اور یہیں سے واپسی پر حضرت عمر بن امیہ زمری جو تھے، انہوں نے بنو کلاب کے 2 افراد کو قتل کر دیا تھا، دشمن سمجھ کر قتل کر دیا تھا کہ یہ وہی وہاں کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا ہے۔ اور بنو کلاب کے لوگ تھے، تو بنو کلاب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ معاہدہ تھا، تو معاہدے کی روح سے آپ کو ان کی دیت دینی تھی، چونکہ وہ بے خبری میں ہوئے تھے۔ اس کا ایک قسم کا آج کی زبان میں کہیں تو جرمانہ دینا تھا کہ بے خبری سے اور غلطی سے قتل ہوئے ہیں، تو یہ دیت لیجئے، ان کا جرمانہ لیجئے، اور اس بات کو آپ جو ہے وہ رفع دفع کیجئے۔ بنو کلاب کو آپ نے دینا تھا۔ اور اسی طرح بنو نذیر جو قبیلہ وہاں پر مدینہ کے اندر یہودیوں کا موجود تھا، بنو کان کا تو پہلے یہاں سے جا چکا تھا، بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بنو نذیر سے آپ کا چونکہ معاہدہ تھا، اور معاہدہ تو بنو قانقہ کے ساتھ بھی تھا، نذیر کے ساتھ بھی تھا، بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھا، اور باقی جو باشندگان مدینہ تھے سب کے ساتھ معاہدہ تھا کہ مل کر مدینے کا دفاع بھی کریں گے، اور اگر کوئی ہم میں سے کوئی کسی کو بے خبری میں قتل کر دیتا ہے اور اس پر دیت واجب ہو جاتی تو وہ دیت بھی ہم سب مل کر ادا کریں گے۔ تو یہ معاہدہ تھا، اور اسی روح سے جو یہ بنو کلاب کے 2 افراد قتل ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، بنو نذیر کے قبیلہ گئے ہیں، ان کے قلعے میں گئے ہیں، ان کے پاس گئے ہیں کہ بھئی اب ہم نے اس طرح سے بنو کلاب کے 2 افراد کے قتل کی دیت دینی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے محمد، آپ بیٹھے، ہم آپ کو دیت دیتے ہیں، اس کے لیے بندوبست کر کے ہم لے آتے ہیں۔ اور یہ گئے ہیں تو ان کے دل میں اب شیطان نے ایک غلط خیال ڈال دیا ہے، اور یہ غلط سوچنے لگ گئے ہیں۔ بغض اور حسد اور کینہ چونکہ ان کے اندر موجود تھا، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کا رسول نہیں مان رہے تھے، اور جو مدینہ کے اندر ان کو حیثیت حاصل تھی، اور جو سود کے کاروبار کی وجہ سے یہ وہاں پہ بڑے پھل پھول رہے تھے، اس کے اوپر بھی ان کو زد پڑی تھی، اور وہاں پہ ان کی حیثیت بھی کافی کمزور ہوئی تھی، تو یہ بغض اور کینہ اور حسد اپنے اندر رکھتے تھے، اور انہوں نے باہر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا، اور کہا کہ کیوں نہ یہ کام ہی ختم کر دیے، چونکہ احد، بیر معونہ اور رجیہ کے بعد ان کے حوصلے جو تھے وہ بہت زیادہ بڑھ چکے تھے۔ تو یہ قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے انہوں نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا ایک آدمی جو عمر بن حجاش تھا وہ اس کام کے لیے تیار بھی ہو گیا، اور کہا گیا کہ ایسا کرو کہ یہ جو آٹا پیسنے والی چکی تھی، اس وقت ظاہر ہے چکیوں کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، پتھر کی چکیوں کے ساتھ جو ہے وہ آٹا پیسا جاتا تھا، اس کا ایک حصہ جو ہے چکی کا ایک پارٹ جو ہے وہ کچھ چھت پر لے جائے، اور چھت پہ اوپر سے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اس کو گرا دے۔ تو یہ بہت صریحاً قتل کا منصوبہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے اس بات کی اطلاع دے دی، خبر دے دی کہ یہ منصوبہ رکھتے ہیں۔ آپ فوراً اٹھے ہیں اور آپ چل پڑے ہیں پیچھے مدینہ کی طرف۔ صحابہ تھوڑی دیر وہاں رکے، ادھر ادھر دیکھا تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہیں، وہ بھی نشان قدم پر چل پڑے، اور راستے میں جب ملے تو کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں کہ آپ واپس آ رہے ہیں۔ کہا کہ اس طرح سے مجھے جبرائیل نے جو ہے وہ خبر دی ہے، اور یہ ان کا ارادہ۔ بڑی تشویش پھیل گئی مسلمانوں کے اندر، صحابہ کے اندر، کہ یہ معاہدہ کر کے، وعدہ کر کے، معاہدہ کر کے امن کا، صلح کا، اور اس طرح سے یا تو پھر اس کو توڑ دیں اور کھلی جنگ کریں۔ کھلی جنگ کے اندر ان کو دوسروں کو مارنے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ دھوکہ دہی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی اور رسول کو یہ یہاں پر شہید کرنا چاہ رہے تھے۔ بڑی تشویش تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں، اور محمد بن مسلمہ کو نوٹس دے کر بھیجا کہ ان سے کہیے کہ 10 دن کے اندر اندر یہ یہاں مدینہ چھوڑ دے اور نکل جائے۔ پھر بھی حوصلہ دیکھیے، پھر بھی صبر دیکھیے، پھر بھی آپ کی درگزر دیکھیے
کہ آپ ہی کو شہید کرنے کا، آپ ہی کو قتل کرنے کا منصوبہ، اور وہ بھی خفیہ بنا رہے۔ اور اللہ کے رسول ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بس چلے جائے، یہاں سے نکل جائے یہاں سے۔ اب ان کو عبداللہ بن ابی کا پیغام پہنچ رہا ہے، ڈٹ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کروں گا۔ ادھر سے ان کو پیغام، تمہارا فلانا قبیلہ بنو غطفان بھی تمہاری مدد کرے گا اور فلاں بھی مدد کرے گا، اور میں بندوبست کر رہا ہوں، تم ڈٹ جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ غلط فہمی تھی۔ یہ منافق جو ہوتا ہے وہ کس کی کیا مدد کرے گا؟ وہ تو خود منافق ہوتا ہے، وہ تو اندر سے بزدل ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، وہ تو حق کا ماننے والا نہیں ہوتا، اس نے دوسرے کی کیا مدد کرنی ہوتی؟ بس ایسی انتشار پھیلانے کے لیے اس طرح کی بات کرتا ہے۔ بہرحال انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم جو ہے وہ نہیں نکلے، پہلے تیاری کر رہے تھے جانے کی، لیکن اب کہا کہ ہم نہیں نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کی ہے، وہاں پر آپ تشریف لے گئے ہیں، ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہے، ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہے، اور اس دوران جو ہے کھجوروں کے درخت ایک سائڈ پر تھے، اور وہ جب مسلمانوں نے حملہ کرنا تھا ان کے قلعے پر تو وہ وہاں رکاوٹ بن رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو درخت رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو کاٹ دیجیے۔ انہوں نے شور شروع کر دیا کہ دیکھیں یہ درخت جو ہیں یہ تو پھلدار درخت ہیں، یہ تو کھجوروں والے درخت ہیں، اور یہ مسلمان کاٹ رہے۔ یہ تو اللہ کا رسول تو کہتا ہے کہ میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، زمین میں مصلح بن کر آیا ہوں، تو یہ کیسا رسول ہے کہ یہ تو فساد فی الارض کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ انسانوں کے جو کھانے پینے کی چیزیں ان کو اس طرح سے کاٹنا اور جلانا، یہ تو فساد فی الارض۔ تمہیں کیا پتا فساد کیا ہوتا ہے اور اصلاح کیا ہوتی ہے اور عدل کیا ہوتا ہے اور امن کیا ہوتا ہے؟ تم تو اس کے بالکل خلاف چل رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل اور شہید کرنے تک کا اللہ کا رسول، حالانکہ تم جانتے تھے، تمہارے اوپر حجت بھی مکمل ہو چکی تھی، ایسا نہیں تھا تم شک اور شبے کے اندر مبتلا تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، اس کے باوجود تم اتنے سیاہ دل بن چکے تھے کہ تم نے ان کو پھر بھی شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ تو یہ بڑا پروپیگنڈا جو ہے وہ سادہ لو انسانوں پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے کہ کہیں ہم غلط سائڈ پر تو نہیں ہیں، کہیں غلط قیادت کے اندر تو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر دستگیری فرمائی اور وحی نازل فرمائی کہ یہ جو مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے یہ اللہ کے اذن سے کیا ہے، یہ ٹھیک کام کیا ہے، یہ درست کام کیا ہے۔ بہرحال جب جو محاصرہ تھا وہ سخت ہوا اور اب قریب تھا کہ ان کے اوپر حملہ کر دیا جاتا، تو ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے رعب ڈال دیا، اور ان کو دیکھ لیا انہوں نے کہ کوئی ہیلپ اور کوئی مدد بھی دائیں بائیں سے نہیں آ رہی، تو یہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے، اور انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پھر بھی ان کو اس کے باوجود بھی پھر بھی کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے اب جا سکتے ہو، اور سامان بھی اپنے اونٹوں پر لاد کر جا سکتے ہو۔ تو انہوں نے وہاں اپنے ہی گھروں کو اکھاڑنا شروع کر دیا تاکہ کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی یا کوئی چیز جو ہے چتیر وغیرہ جو اس وقت چھت پہ ڈالے جاتے تھے وہ مسلمانوں کے کام نہ، جو لے جا سکتے تھے یہ وہاں سے لے گئے۔ یہ اکثر وہاں سے شام کی طرف چلے گئے، لیکن ان کے جو سرداران تھے ان میں سے دو سردار جو ہیں سلام بن حقائق اور ہوئی بن اختب جو ہے یہ خیبر میں چلے گئے، اور وہاں جا کر بھی ظاہر انہوں نے کیا کرنا تھا، خیبر تو عرب میں، جزیرہ عرب میں، حجاز میں، آج کے سعودیہ میں ہی موجود تھا، اور انہوں نے وہاں جا کر پھر جو مسلمانوں کے خلاف محاذ کیا ہے اس کا بھی ذکر آگے آئے گا، تو یہ وہاں چلے گئے، اور اکثر لوگ جو ہیں ان کے وہ شام کی طرف چلے گئے۔ اس طرح سے یہ فتح ہو گیا، یہ بغیر لڑے فتح ہوا قلعہ بنو نذیر کا، اور اس کا جو مال تھا وہ اللہ کے رسول اور مرکز کے بیت المال میں اس کا گیا ہے، چونکہ یہ مال فے تھا، یہ مال غنیمت نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول نے مستحقین کو، خاص طور پر جو مہاجر تھے جو مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے ان کو دیا، کچھ غرباء انصار کو بھی دیا، یتیموں غریب اور مسکینوں کے لیے، اور اپنے اہل و عیال کی ذاتی مصرف کے لیے اللہ کے رسول نے اس کا کچھ اسباب اور مال اس میں سے رکھا، اور باقی جو ہے وہ مہاجرین کے اندر اس کو تقسیم فرما دیا۔ تو یہ بنو نذیر کا جو غزوہ تھا یہ 4 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جب یہاں سے فارغ ہوئے تو وہ جو
محارب اور سالبہ کے جو قبائل تھے، جو یہاں لوٹ مار بھی کرتے تھے اور دھوکے سے جن کی شاخوں نے ان مسلمانوں کو رجیہ کے مقام پر اور بیر معونہ کے مقام پر شہید بھی کیا تھا، اب آپ ان کے لیے فارغ ہو گئے ہیں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کا ارادہ فرمایا ہے۔ اس کو غزوہ نجد کہتے ہیں، یہ نجد کا علاقہ تھا، دائیں بائیں کا علاقہ تھا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گئے ہیں اور دور تک گئے ہیں۔ آگے ان کو جب اطلاع ملتی تھی، پہلے تو وہ تیاری کرتے تھے، لڑنے کی تیاری کرتے تھے، لیکن جب ان کو اطلاع ملتی کہ مسلمانوں کا قافلہ ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا، تو بھاگ جاتے تھے وہاں سے، اور اسی طرح سے یہ بھاگ گئے، اور ان کے اوپر رعب اور دبدبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قائم ہوا اچھی طرح سے، اور کافی دن وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے بعد واپس تشریف لائے ہیں۔ اب وہ 3 ہجری میں جو احد ہوا تھا، اس میں ابو سفیان نے جاتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ اگلے سال یعنی 4 ہجری کو ہم بدر کے میدان میں فلاں ڈیٹ اور تاریخ کو دوبارہ اکٹھے ہوں گے اور دوبارہ لڑیں گے اور مقابلہ کریں۔ اب مسلمانوں نے اس کی تیاری شروع کر دی، چونکہ یہ بہت بڑی جنگ تھی، اور مسلمانوں نے احد کا ایک قسم کا بدلہ بھی لینا تھا، وہاں پر جو مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا، تو مسلمانوں نے اس کی تیاری شروع کر دی، اور 1500 کی تعداد میں جو ہے مسلمان یہاں سے نکلے ہیں اور بدر کے میدان میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ادھر سے ابو سفیان جو ہے وہ نکلا ہے، اور اس نے 2000 کا لشکر اس دفعہ اس سے بن پایا ہے۔ لگتا ہے کہ خوب تیاری نہیں ہے، تیاری میں بھی بددلی سی محسوس ہو رہی ہے۔ بہرحال وعدے کے مطابق اس کو نکلنا تو تھا، یہ وہاں سے مکہ سے کوچ اس نے کیا ہے، مکہ کے باہر اس نے جا کر پڑاؤ ڈالا ہے، اور وہاں اپنی اسی بددلی کا ہی اظہار کیا ہے کہ دیکھو جنگیں جو ہیں وہ خوشحالی کے دنوں میں ہوتی ہیں، اور اب یہ قحط کا ایام چل رہے ہیں، ہریالی بھی نہیں ہے، جانور جو ہیں وہ بھی سیر ہو کر کھا نہیں رہے، اور ظاہر ہے وہ اچھی طرح سے کھائیں گے تو دودھ دیں گے، اور تم لوگ بھی سیر ہو کر کھاؤ گے اور پیو گے۔ تو یہ آج کل کوئی حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے اب واپس چلے جانا چاہیے۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہریالی آئے، خوشحالی آئے، اور پھر ہم جو ہے وہ، ظاہر ہے جنگ جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، کسی بڑے چیز کو حاصل کریں۔ ان کے تو مقاصد ہی کچھ نہیں تھے، پیٹ کے بندے تھے اور روایات کے بندے تھے، بغض کے، کینہ کے، حسد کے بندے تھے، نفس کے بندے تھے۔ ان کے اندر کہاں یہ دلیری اور بہادری کی، یہ اس طرح سے جو ہے وہ نکل پڑے۔ لیکن مسلمان وہاں پر 8 دن رہے ہیں بدر کے میدان میں، اور اس کے بعد یہ یہاں سے مکہ کا لشکر واپس ہو گیا، اور مسلمانوں کو بھی اطلاع اور خبر مل گئی کہ وہ واپس ہو گئے، تو مسلمان بھی وہاں سے واپس چلے گئے۔ اب 4 ہجری کے اندر جو آخری ایک مارکہ ہے، غزوہ ہے، وہ شام کی سرحد کے قریب یعنی مدینہ سے کافی دور جو ہے وہ دومت الجندل ایک مقام ہے، اور یہاں بھی اس طرح سے قبائل تھے جو لوٹ مار کرتے تھے، جو قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، جو یعنی بالکل ہی ڈاکو ٹائپ لوگ تھے، بالکل ہی نفس کے بندے تھے، اور بالکل ہی کوئی اخلاقیات، کوئی شرم، کوئی حیا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول کو جب ان کی اطلاع ملی کہ وہاں پر بہت سارے قافلے پریشان ہیں، لوگ آنے جانے والے بہت سارے پریشان ہیں، تو آپ وہاں پر دومت الجندل جو سرحد کی شام کی سرحد کے قریب تھا، وہاں پر تشریف لے گئے ہیں، اور کافی دن وہاں پر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ان کو جب پتہ چلتا وہ دور بھاگ جاتے، آگے چلے جاتے، اور مسلمان اب وہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ یہ 4 ہجری مکمل ہو رہا ہے۔ 5 ہجری میں ایک بڑا واقعہ ہے، بہت ہی بڑا واقعہ ہے، اس کے کس طرح سے وہ اس کا آغاز ہوا، اس کا انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے عرض کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔